أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم. تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اس کی ربوبیت کے تینوں انداز ہیں جو وہ اپناتا ہے، جو نیچرل ہیں. رحمان بن کر بلا بدل بلا طلب دیتا ہے، عطا کرتا ہے. پھر جو کچھ دیا اس کی تنظیم کرتا ہے، اس کو نظم و ضبط میں لانے کی کوشش کرتا ہے. چھوڑ نہیں دیتا، دے کے چھوڑ نہیں دیتا. خالی اس کی پوری انتظامات بھی پورے ہیں اس کے، کہ کوئی شے جو ہے وہ ضائع نہ ہو، وقت پر اور صحیح کوانٹٹی میں مہیا ہو. پھر اگر اس میں گڑبڑ پیدا ہو جائے، اس کا صحیح استعمال نہ ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو سدھارتا بھی ہے، مالک بنتا ہے. تو رحمان رحیم مالک یہ نیچرل صورتیں ہیں. اعمال کی دنیا میں اللہ رب العالمین نے رحمان بن کر قرآن حکیم کو نازل کیا ہے. الرحمن علم القرآن. اور پھر اعمال کا نظام رکھا ہے. اچھے اعمال کی قدر کئی گنا جو ہے وہ بدلہ دیا گیا، جب بدلہ دیا جاتا ہے. اور برے عمل جو ہے اس کو سدھارا بھی جاتا ہے. تو رب العالمین نے ایک پورا نظام بنایا ہے تاکہ ربوبیت جو ہے وہ پوری چلتی رہے، صحیح انداز سے چلتی رہے. ہم ایسے ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اسی کے ہم رنگ بنتے ہیں، اچھی صفات کو اپناتے ہیں. اور اے اللہ ہم تو سے ہی مدد کے بھی طالب ہیں. صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم کو جو ہے وہ روزانہ باقاعدگی سے اسٹڈی کرنا ضروری ہے، کیونکہ زندگی کے معاملات میں ہم کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. کئی بار انسان بھول جاتے ہیں، پھر اسے دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین جو ہے اس نے قرآن حکیم کو ذکر کے طور پر نازل کیا ہے. یہ دہراتا بھی ہے، چیزوں کو بار بار دہراتا بھی ہے، جو ایک نیچرل طریقہ ہے کوئی چیز ذہن نشین کروانے کا. بھول جاتا ہے انسان تو اس کو یاد بھی دلاتا ہے. بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانے کو ذکر کہتے ہیں. اور جو انسان جو ہے وہ کبھی نظر انداز کر دیتا ہے تو اس کو دہرایا جاتا ہے، دہرائے جانے کو بھی ذکر کہتے ہیں. بنیادی طور پر ذکر جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنے کو کہتے ہیں. تو انسان جو ہے اس کو نصیحت دینے کی ضرورت ہے، نصیحت لینے کی ضرورت ہے.
تو قرآن حکیم جو ہے وہ ہم کو نصیحت دینے کی کتاب ہے، ہدایت دینے کی کتاب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تو ہم اس کو روزانہ اسٹڈی کرنا چاہیے۔ آج بھی ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ نے کیا مضمون جو ہے وہ ہمارے لیے آج کے دن سلیکٹ کیا ہے، کیا کمی ہے ہمارے اندر جو پوری ہونی ہے ان آیات کے ذریعے سے جو آج ہم تلاوت کریں گے۔ تو رافع بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کسی بھی آیت کی رینڈملی تلاوت کریں، رینڈملی سلیکٹ کریں اور اس کی تلاوت کریں، ہم کو بھی اس کا ریفرنس بتائیں۔ جی، یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 102۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر ہے 102۔ جی جناب پڑھیے گا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر سيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ جی، ان آیات کو پڑھ کے جو ہے وہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور اکثر لوگوں سے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جادو جو ہے وہ حقیقت ہے، اور جادو جو ہے وہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی بھی کسی دوسرے کے اوپر جو ہے وہ جادو کر سکتا ہے۔ اور جادو جو ہے وہ کیا چیز ہے کہ جیسے کسی میاں بیوی کے درمیان جو ہے یعنی کسی سے حسد ہے، جلن ہے کسی سے،
تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیا کیا جائے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے. تو جادو جو ہے وہ جدائی ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کو انسانوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے ہوتا ہے. قرآن حکیم کی ان آیات سے جو ہے وہ یہی مطلب نکلتا ہے کہ ملک سلیمان میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں وہاں پر جو ہے وہ کوئی نیک لوگ دو رہتے تھے، فرشتہ صفت لوگ. وَأُنزِلَ عَلَى الْمَلَكِينَ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا. وہ لوگوں کو جو ہے وہ اچھائی کی تلقین کرتے تھے، لیکن لوگ جو ہیں انہوں نے کچھ عمل ایسے سیکھ لیے اور اس کے ذریعے سے وہ انسانوں کے درمیان آپس میں جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہاروت اور ماروت نے تو ان کو شیطانی کام نہیں سکھائے تھے، مگر ان کے نفس نے جو ہے وہ ان کو خود شیطانی کاموں کی طرف لگا دیا. اور اس قسم کے شیطانی کام جس میں انسانوں کے درمیان جدائی پیدا کر دی جائے، صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس قسم کا جادو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ایسا ایک عام تصور جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اور صرف مسلمانوں کے اندر ہی نہیں بلکہ یہ تصور دراصل پیچھے قوموں سے آیا ہے. عیسائیوں کے اندر بھی جو ہے وہ ایگزورسسٹ ٹائپ کی جو ہے وہ موویز بن چکی ہیں اور بنتی رہتی ہیں، جس میں کوئی شیطانی صفت لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ عملیات جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کسی دوسرے کو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ نقصان پہنچاتے ہیں. ان کا مقصد جو ہے قرآن حکیم جو فرما رہا ہے کہ وَمَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یعنی وہ ایسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں یا وہ چیز جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے، نفع نہیں پہنچاتی. تو جو بھی ایسا کرتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَوْا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اور جو کوئی بھی جو ہے وہ ایسا کرتا ہے تو وہ یقین جانے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور یہ بدترین شے کہا گیا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں ایک معمولی چیز کے بدلے میں، بدترین چیز کے بدلے میں. وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ نفسانی خواہشات ان کی ایسی ہوتی ہیں، کسی پر غصہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ نفرت ہوتی ہے، کسی سے حسد ہوتا ہے، حسد جلن ہوتی ہے کسی کی بڑھوتری سے، تو اس کے نتیجے میں وہ اس قسم کا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں بدترین چیز کے بدلے میں. لو کانوا یعلمون، کاش کے یہ جانتے ہوتے ہیں. تو اس سے عمومی طور پر ان آیات کو پڑھنے کے بعد عمومی طور پر لوگوں کے اندر یہ ذہن پیدا ہوا ہے کہ جس طرح عیسائیوں کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے عملیات کرتے ہیں، جادو کے عملیات کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے ہی عملیات جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد بابل کے اندر ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے جو علم دیا گیا تھا ان کو،
اس کو غلط استعمال کرتے ہوئے آج کے دور میں بھی یہ کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک عمومی طور پر تصور جو ہے وہ کیا جاتا ہے. مگر سائنس جو ہے وہ ابھی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اس نے ہر چیز کی توجیحات جو ہیں وہ نکال کے سامنے رکھی ہیں. آپ سے اس میں پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ ایک انسان گزرا ہے، امریکن تھا، اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ سالہ سال اسٹڈی کی ہے. وہ بھی عیسائی تھا. عیسائیوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ یہ جن چڑھ جانا، دوسرے کے اوپر عملیات کرنا، اس سے دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کے پاس پہلے سے موجود تھیں. وہ لوگ پریشان تھے اس سے. وہاں اکثر لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جن چڑھ جاتے ہیں، بھوت چڑھ جاتے ہیں. اور جو ہے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور پھر یہ عملیات کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جن اتارنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. تو وہ معاشرہ جو ہے وہ پورا اس سے آلودہ ہے. عیسائیوں کا جو معاشرہ ہے وہ خود بھی اس سے بہت آلودہ ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس نے اس کے اوپر ریسرچ کیا، بہت کئی سال جو ہے وہ اس کے اوپر اس نے ریسرچ کیا. تو اس کا نام جو ہے وہ ایل رون ہبرٹ تھا. اس نے ایک کتاب لکھی، ماڈرن سائنس آف مینٹل ہیلتھ. اس کے اندر باقاعدہ طور پر ایک ڈیمن سرکٹس کے نام سے اس نے ایک باب بھی باندھا ہے. ایک چیپٹر جو ہے اس سے لکھا ہے ڈیمن سرکٹس. یہ ڈیمن سرکٹس جو ہیں وہ بھوت جو ہے، اس نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بھوت کہیں بھی باہر نہیں ہوتے. اور وہ اتنا کامیاب انسان تھا اپنی زندگی میں، اس نے یہ جو کام کیا، اور اس نے بہت سارے ایسے لوگوں پر تجربات کیے اس کے، اور اس نے خود لکھا ہے کہ تقریباً 200 افراد کے اوپر جو ہے وہ اس نے تجربات کیے ہیں، اور ایسے لوگوں کا جن جو ہے وہ اس نے اتارا ہے. اس کے جن اتارنے کا طریقہ بہت دلچسپ ہے. وہ جن جو ہے وہ کوئی عملیات کر کے کچھ پڑھا کے جو ہے وہ جن نہیں اتارتا، بلکہ اس نے ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا، اس کا نام آڈیٹنگ رکھا. اس آڈیٹنگ کے ذریعے سے، وہ آڈیٹنگ کیا تھی؟ آڈیٹنگ کے ذریعے سے اس نے جن اتارے. آڈیٹنگ کیا ہے؟ اس کے اوپر اس نے سینٹرز جو ہے وہ قائم کیے امریکہ میں، اور ان کا نام رکھا ڈائنیٹکس سینٹر. اور اس کے بعد وہ سینٹرز جو ہیں وہ اس کی زندگی کے اندر ہی کئی ممالک کے اندر جو ہے پھیل گئے. خود پاکستان کے اندر بھی ڈائنیٹکس کے نام سے، ڈائنیٹکس سینٹر کے نام سے کئی ادارے موجود ہیں مختلف شہروں میں. خود کراچی کے اندر بھی ڈائنیٹکس سینٹر کے نام سے ادارہ موجود ہے. انہوں نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا، وہ طریقہ کہلاتا تھا آڈیٹنگ. وہ آڈیٹنگ کیا ہے؟ وہ جیسے نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، تو اس طرح کی سمپل کاؤنسلنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ کوئی عملیات اور کوئی ایسے وہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے کوئی جن اتارا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے کہ یہ جن وغیرہ جو ہے وہ کہیں سے باہر سے نہیں آتے. یہ کوئی بھوت جو ہے وہ کسی کے اوپر کہیں باہر سے آ کے نہیں چڑھ جاتے. اور کوئی بھی چیز جو انسانوں کو، دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، وہ کہیں باہر سے نہیں آتی ہے. اور یہ شیطان بھی کہیں باہر سے نہیں آتا ہے، بلکہ یہ اندر ہی سے پیدا ہوتا ہے.
اس حقیقت کو جو ہے وہ بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے، حالانکہ احادیث کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے تعلق سے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے خون کے ہر قطرے کے ساتھ دوڑتا ہے، یعنی ہمارے اندر ہی دوڑتا ہے، یہ کہیں باہر سے نہیں آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کے قطرے کی طرح شیطان جو ہے وہ ہمارے اندر دوڑتا ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے دل کے اندر، اس کا مطلب ہے اس کا تعلق ہمارے خیالات سے ہے، تو یہ وسوسہ جو ہے وہ تو خیالات کے اندر آتا ہے، اس کا مطلب ہے اس سب کا تعلق جو ہے وہ ہمارے مائنڈ سے ہے۔ مائنڈ میں جو ہے وہ خیالات گردش کرتے ہیں، جیسے اسکرین کے اوپر آج کل اس کو سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا ہے کہ اسکرین کے اوپر ایک تصویر آتی ہے اور وہ جب غائب ہو جاتی ہے تو ایک دوسری تصویر آ جاتی ہے، پھر غائب ہو جاتی ہے، پھر ایک تیسری تصویر آ جاتی ہے۔ ذہن کے پردے پر جو ہے وہ خیالات بالکل اسی طرح دوڑتے رہتے ہیں، جیسے جسم کے اندر جو ہے وہ خون کا قطرہ جو ہے وہ دوڑتا ہے، اس طرح ہمارے مائنڈ میں جو ہے وہ خیالات دوڑتے ہیں۔ ایک خیال آتا ہے اور اس سیکنڈ کے کسی خاص وقفے کے اندر وہ رہ نہیں سکتا، وہاں پر اسکرین کے اوپر وہ رہ نہیں سکتا۔ ذہن کے پردے پر خیال آتا ہے اور اس کے بعد گزر جاتا ہے، پھر ایک دوسرا خیال آتا ہے، وہ بھی گزر جاتا ہے۔ انسان پکڑ کے رکھے البتہ تو وہ خیال پھر پکڑ کے نہیں رکھ سکتا، پھر دوسرا خیال اس کے اوپر آ جاتا ہے، پھر تیسرا خیال اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ ایک ہی خیال پھر بار بار اگر اس کو دہراتا رہے تب وہ ذہن کے پردے کے اوپر زیادہ دیر تک جو ہے وہ قائم رہتا ہے، ورنہ خیال کی نیچر جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شبیہ کسی اسکرین کے ذہن کے اسکرین کے اوپر ہمیشہ رہ نہیں سکتی۔ تو شیطانی وسوسہ والا خیال جو ہے وہ بھی انسانوں کے ذہنوں کے اندر آتے ہیں، جس طرح اچھے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، بالکل اسی طرح شیطانی خیالات بھی انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ پھر اس دور میں ہپنوسس کے اوپر کافی تجربات ہوئے اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ انسانی ذہن کی جو ہے وہ پرت ہیں، لیئرز ہیں۔ ایک لیئر جو ہے وہ شعوری ذہن کی ہے، کانشیس مائنڈ کی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ انسانی زندگی، موجودہ زندگی میں جو معاملات اس کے پیش آ رہے ہیں اس سے ہے، یعنی جو کچھ بھی ہمارے 5 سینسز ہیں اس سے وہ شعور بنتا ہے، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں، ہاتھ جلد کے ذریعے سے جو سونگتے ہیں، ان سب سے جو ہے وہ جو چکھتے ہیں، ان 5 سینسز سے جو ہے وہ کچھ ایسے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا شعور کہلاتا ہے۔ لیکن یہ شعور جو ہے یہ مائنڈ کا ایک پارٹ ہے، صرف یہ ایک لیئر ہے، مگر اس کے پیچھے دبی ہوئی ایک اور دوسری لیئر بھی ہے، وہ انسان کے سب کانشیس مائنڈ کہلاتا ہے۔ اس کے اندر کچھ چیزیں کانشیس مائنڈ کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں، جو کچھ بھی ہم محسوس کرتے ہیں، اس کے اثرات جو ہے وہ سب کانشیس مائنڈ کے اوپر جو ہے وہ پڑتے ہیں۔ وہ سب کانشیس مائنڈ انسان اپنی مرضی سے ریڈ نہیں کر سکتا، وہ چھپی ہوئی لیئر ہے۔ ہاں، جب ہم سو جاتے ہیں
یا آرٹیفیشل نیند جس کو ہپنوسس کہتے ہیں اس کے اندر چلے جاتے ہیں، جو کہ پاسبل ہے، یہ بھی تجربات اس کے اوپر ہو چکے ہیں. تو اس آرٹیفیشل نیند کے دوران میں جو ہے وہ سب کانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب کھل کر آ جاتا ہے سامنے. یا نیند کے عالم میں ہم مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس طرح دیکھ پاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ذہن کی لیئرز جو ہیں وہ بنائی ہیں. تو بابل کے اندر سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ہاروت اور ماروت نے اس علم کو جو ہے وہ دریافت کر لیا تھا. وہ یہ بات جان چکے تھے کہ ذہن کی ایک اور لیئر ہے، ایک اور پرت ہے جو بہت طاقتور ہے، اور وہ جب چھا جاتی ہے شعور کے اوپر تو پھر انسان جو ہے وہ وہی کرنے لگتا ہے جو سب کانشیس مائنڈ کے اندر ہوتا ہے. اس بات کو جو ہے وہ جان لیا تھا ہاروت اور ماروت نے، لیکن وہ شیطانی کاموں کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے. بعد کے آنے والے لوگوں نے اس کو شیطانی کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. اور آج بھی لوح سلیمانی اور سلیمانی تعویذ، سلیمانی فلاں، سلیمانی ڈکانا، ایسا کر کے سلیمانی عمل، حالانکہ سلیمان علیہ السلام تو اس کے اندر تھے ہی نہیں، پڑھے ہی نہیں تھے. ہاں البتہ ہاروت اور ماروت جو ہے انہوں نے اس علم کو جو ہے وہ دریافت کیا تھا، لیکن انہوں نے بھی اس کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کیا کبھی. وہ سب کانشیس مائنڈ کو سمجھتے تھے، اس تک ایکسس کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سب کام کیے نہیں تھے کہ کسی کو نقصان پہنچائیں اس سے. لیکن آج کل کے دور میں اور اس کے بعد کے آنے یعنی سلیمان علیہ السلام کی حکومت جب گزر گئی، اس کے بعد کے دور میں جو ہے وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جانے لگا. تو وہ کتاب جس کے اندر مینٹل سائنس آف مائنڈ سائنسز آف مینٹل ہیلتھ، اس کتاب کو جو ہے وہ کئی دفعہ ایوارڈ، یعنی بیسٹ سیلر بک آف دی کنٹری جو ہوتی ہے امریکہ میں، بیسٹ سیلر بک کا ایوارڈ جو ہے وہ لگاتار کئی سال جو ہے وہ اس کو ملا ہے. حالانکہ لگاتار کئی سال ایوارڈز جو ہیں وہ کسی بھی چیز کو نہیں ملتے، مگر اس بک کو جو ہے وہ لگاتار یہ ایوارڈ جو ہے وہ کئی سالوں تک ملتا رہا، کیونکہ اس نے پریکٹیکل ٹیکنالوجی جو ہے وہ مائنڈ ٹیکنالوجی کو اس نے جو ہے وہ سامنے رکھا. یعنی ایک ایسا طریقہ جس کے ذریعے سے یہ بھوت جو ہے وہ بھگائے جا سکتے ہیں، جن اتارے جا سکتے ہیں، انسان کے اندر جو گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ دوسروں پر اثر انداز ہونے لگتا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ انسانوں کے اندر سے جو ہے وہ ختم کی جائے. لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو قرآن حکیم جو ہے وہ ان آیات میں ذکر کر رہا ہے، جو ابھی رافع نے جو ہے وہ تلاوت کی ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کا قرآن حکیم نے جو ہے وہ یہیں پہ نہیں بلکہ قرآن حکیم نے اور جگہوں کے اوپر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ کسی انسان میں اس بات یہ مجال نہیں ہے، یہ طاقت اللہ نے اس کو نہیں دی ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچا سکے. انسان کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی پہنچتا ہے. تو اس کو اپنے اعمال کو ہی درست کرنا پڑے گا. مولانا حبیب بن وحید صاحب جو ہیں والد صاحب قبلہ، تو ان کے پاس جو ہے وہ لوگ آتے تھے اکثر
کہ بھئی ایک بزرگ آدمی ہے، چلو ان سے تعویذ لے لیں. تو ابا جو ہے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بھئی تعویذ تو میں دیتا نہیں ہوں، ہاں البتہ ایک بات بولتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ قرآن حکیم میں یہ فرماتا ہے، ابتدا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان جو کہ ہمارے اپنے اندر خون کے ہر قطرے کی طرح ہمارے ذہن کے خیالات کے اندر دوڑتا رہتا ہے، ایسے شیطانی خیالات سے جب آپ نجات حاصل کر لیں، اس پر اگر آپ قابو پا لیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں، بس یہی سب سے بڑا تعویذ ہے اور اس سے بڑا کوئی تعویذ نہیں ہے. تو یہ جو تعویذ ہیں جس کے لیے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بڑی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، وہ آٹومیٹک جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جادو برحق ہے، جادو برحق ہے، جادو برحق ہے، بے شک جادو برحق ہے، لیکن جادو ہے کیا؟ کسی کے ذہن کو میسمرائز کر دینے کا نام جادو ہے. سب کانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے کچھ انسان کسی دوسرے انسان کے ذہن کو قابو کرنے کی کوشش کرے، اس کا نام جادو ہے. اور ایسی کوشش جو ہے وہ تو زندگی کے اندر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں. ایک مداری بھی جو ہے وہ کے اندر جو ہے وہ مجمع لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو میسمرائز کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. لوگ میسمرائز ہو جاتے ہیں، اپنے جیب سے بہت سارے پیسے نکال کے دے دیتے ہیں. دیکھا جائے تو یہ جادو سب سے بڑا جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں. وہ لوگوں کے ذہن کو میسمرائز کر کے ان سے پیسے جو ہے وہ اینٹھ رہے ہیں. ورنہ وہ جادو جس کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جادو ہے یا فلاں نے کر دیا ہے، اس کی کوئی حقیقت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ قرآن حکیم جو ہے وہ بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ کوئی انسان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہے، یہ صلاحیت نہیں دی ہے کہ کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچا سکے. کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں کوشش کر سکتا ہے نقصان پہنچانے کی، کسی کو مشکل میں مبتلا کر سکتا ہے، کسی کو دکھ میں ڈال سکتا ہے اپنے کسی عمل سے. یہ کام جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن کون ہے جو اس سے متاثر ہوتا ہے؟ متاثر وہی ہوتا ہے جو ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، جو اپنے مائنڈ کے اندر کمزور ہوتا ہے. اس کو لوگ جو ہے وہ آسانی سے متاثر کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں مارکیٹ کے اندر مجمع لگاتے ہیں، ڈگڈگی بجاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں سے پیسے اینٹ لیتے ہیں. کسی شاپ کے اوپر جاتے ہیں، اس کو تھوڑا سا مسمرائز کر دیتے ہیں اور اس سے پیسہ جو ہے وہ اینٹ لیتے ہیں. بعد میں اس کو جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ میں نے کیا کیا. ایسے کئی واقعات جو ہو چکے ہیں. منیب بھائی کے پاس وہ صدر سے گزر رہے تھے، مرحوم منیب بھائی، ان سے جو ہے ان کے ذہن کو تھوڑی دیر کے لیے مسمرائز کر دیا ایک آدمی نے اور بولا آپ کے جیب میں پیسے کتنے ہیں؟ منیب بھائی نے بولا کہ میرے پاس 500 روپے ہیں. بولے اچھا مجھے دے دو. منیب بھائی نے 500 روپے نکال کے اس کو دے دیے. تو تھوڑی دیر کھڑے رہ گئے اور بس چند سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ ان کے ذہن کے اندر آیا کہ میں نے کیا کیا. پیچھے پلٹ کے دیکھا، وہ آدمی جو ہے وہ بھیڑ کے اندر جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گیا. اس کو کافی دیر ڈھونڈتے رہے، کہیں ادھر ملے گا، کہیں ادھر گئے. خود منی بھائی نے واقعہ سنایا. تو انسانی ذہن کو جو ہے وہ میسمرائز کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کچھ کام لیا جاتا ہے، کچھ کام کیا جاتا ہے. تو قرآن حکیم یہ فرماتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یعنی کسی کو جو ہے وہ پریشان تو کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے،
لیکن کسی کا ڈیسٹینی نہیں بدلا جا سکتا، کیونکہ ڈیسٹینی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا انسانوں کا ڈیسٹینی کہ کوئی اپنی مرضی سے کسی کو جو ہے وہ اس کا ڈیسٹینی جو ہے وہ تباہ کر دے، خراب کر دے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنے سب کانشیس مائنڈ کے اندر، جس کا تعلق انسانوں کے سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسے پریشان کرنے والی کچھ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں تک بھیجتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں ایسا، کیونکہ ان کے اندر حسد ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر نفرت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے کچھ ذاتی مفادات ہوتے ہیں، کسی سے پیسہ اینٹنا ہوتا ہے. ان ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو ٹربولنس سے نجات حاصل دلانے کے لیے، اپنے اندر کی نفرت اور حسد اور بغض اور غصے کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے، لوگ جو ہے وہ اس قسم کے میسمرائزنگ جو کام ہیں، دوسروں کو سحر زدہ کر کے اور اس کو نقصان پہنچانے والے کام کرتے رہتے ہیں دنیا کے اندر. لیکن کون ہے جس کے اوپر یہ سب اثر انداز ہوتے ہیں؟ جو اس جادو کو مانتا ہے اس کے اوپر ہی اثر انداز ہوتے ہیں. جو اس جادو کو نہیں مانتا اس کے اوپر اثر انداز بھی نہیں ہو سکتے. تو جادو کی حقیقت ہے، مگر بس اتنی ہی حقیقت ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. نقصان یا نفع پہنچانا اللہ کے ذمہ ہے. انسان کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو اس کے اپنے عمل کی وجہ سے، اس کی اپنی کمزوری کی وجہ سے، ورنہ انسان کو نقصان جو ہے وہ کوئی دوسرا پہنچا نہیں سکتا. یہ ایک اہم بات ہے جو اس قرآن حکیم کی آیات جو بھی تلاوت کی گئی اس کے اندر موجود ہے. اور اس کے علاوہ قرآن حکیم میں دوسری جگہوں کے اوپر بھی بار بار اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ لوگ کوشش تو کرتے ہیں اپنے حسد کی وجہ سے، اپنے جلن، اپنے غصے کو شانت کرنے کے لیے اپنا غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور یہ مائنڈ لیول کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے، فزیکل لیول پہ بھی کیا جا سکتا ہے اور مائنڈ لیول کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے. کرتے تو ہیں ایسا، لیکن اثر اسی کے اوپر ہوتا ہے جو اس کو قبول کرنے والا ہوتا ہے. تو اثر اسی کے اوپر ہوگا جس کا اپنا مائنڈ کمزور ہوگا. اثر اسی کے اوپر ہوگا جو خود گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا. ورنہ اللہ والوں کے اوپر نہ کبھی جادو ہوا، نہ کبھی جادو ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی جادو کے ہونے کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے. ایک روایت کے اندر ایسا آیا ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے. اس روایت کو اگر چھوڑ دیا جائے یا نظر انداز کیا جائے تو قرآن حکیم میں کبھی ایسا کوئی ذکر جو ہے وہ نہیں آیا کہ کوئی جادو کر کے کسی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، خاص طور پہ کسی اللہ والے انسان کو. اس دور کے اندر حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ انہوں نے جو ہے وہ اس بات کی حقیقت کو جو ہے وہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بہت دور کی ہے. جب تبلیغ اسلام کر رہے ہیں تو کفر کے میدانوں کے اندر کھڑے ہیں، وہاں پر ہندو جو ہیں وہ چراغ پا ہو رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ ہندوؤں کو مسلمان کر رہا ہے. اس کے لیے ہر طرح کا جادو جو ہے وہ ساحر جو ہے وہ بلا کر انہوں نے جو ہے وہ سحر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سحر جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا. خود بخاری کی روایت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ سحر کامیاب نہیں ہوا الٹیمیٹلی. البتہ اس کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھول جایا کرتے تھے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ بھول گئے تھے. اور یہ بات بھی بہرحال ایک اللہ والے کے شاعر نشان نہیں ہے. اتنی بات بھی اللہ والے کے شاعر نشان نہیں ہے. اور خاص طور پہ آقا نامدار منبع انوار خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے
کہ سوائے اس ایک روایت کے باقی اور کوئی روایت پورے احادیث کے ذخیرے میں کہیں موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ کوئی بھی روایت جو ہوتی ہے وہ ریپیٹڈ ہوتی ہے، کئی لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں، مگر اس روایت کو سوائے ایک کے باقی کسی نے بھی کبھی کوٹ نہیں کیا۔ تو بعض مفسرین اس کی طرف گئے ہیں کہ اس کے اندر بھی کچھ ردب و یابس ہو سکتی ہے، کچھ آگے پیچھے بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور قرآن حکیم جو ہے وہ بالکل صاف طور پر بتا رہا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر جادو کرے تو وہ کر نہیں سکتا، وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہاں مگر یہ کہ اللہ اگر چاہے تو نقصان پہنچائے گا۔ اور اللہ کب نقصان پہنچاتا ہے؟ اللہ یوں ہی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں، اعمال کے ذریعے سے ہی انسانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، برے عمل کا برا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو یہاں پر ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب علیم۔